السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والظن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسا انتظام جمعے کی شکل میں اللہ رب العزت نے اکٹھا ہونے کے لیے ایک ایسا انتظام کیا ہے، اور ہر جمعے میں مسلمان مسجدوں میں جڑتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں، اور ایک بہت عظیم عمل اللہ رب العزت کے فضل سے ہوتا ہے، اور اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں حدیثوں کے اندر وارد ہیں، آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں آتی رہتی ہیں. لیکن بزرگوں اور دوستوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مجمع میں اور اس مجلس کو ہم صرف اور صرف جو ہے سن کر، ایسا نہیں ہے کہ یہ مجلس ادھر سے سنا اور ادھر سے جو ہے ہم لوگ جیسا خالی بیٹھے تھے اسی طریقے سے خالی بیٹھ کر چلے جائیں. اس مجلس کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے کہ انسان کچھ لینے کے لیے آتا ہے بازار میں، کچھ لینے کے لیے آتا ہے اپنے مقصد کے تحت جہاں جاتا ہے، کسی چیز کو لینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے ملکوں کا سفر کرتا ہے اور علاقوں کا سفر کرتا ہے، صوبوں کا سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے گھریلو ضروریات کے لیے باہر گلیوں کا بھی سفر وہ کرتا ہے اور وہ چیز حاصل کرتا ہے. اسی طریقے سے مسجد میں صرف ہمارا کام، مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. ایک بہت بڑی بھول ہے کہ لوگوں نے یہ سوچ لیا مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ ہے. مسجد ان تمام دینی شعبوں کو زندہ کرنے کی جگہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہوں. وہ تمام، اس میں رفاہی عام کام بھی آئیں گے، اس میں تعلیمی کام بھی آئیں گے، اور اس میں وہ تمام چیزیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہیں. اگر نکاح کی بات کی جائے تو اس کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے، اس کا بڑا ثواب ہے. اور جہاں تک جو ہے کسی انسان کی کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہی مسجد کا پلیٹ فارم یوز کر جو ہے نماز جنازہ ہوتی ہے، باہر مسجد کے حدود سے باہر نماز ہوتی ہے، تو اس کا بھی تعلق مسجد سے ہے. اس لیے مسجد میں جو باتیں کہی جاتی ہیں اس باتوں پر عمل کیا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو، یعنی اپنی زندگی کو اسی پر چلایا جائے. اس لیے بزرگ اور دوستوں، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعے میں تھوڑی دیر بات سننے کی اللہ اور کہنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے بات جو کہی جا رہی ہے، آج جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، انسان جو ہے دو طرح کی، یعنی جو ہے معاشرتی زندگی میں دو طرح کی زندگی گزارتا ہے. ایک ہوتا ہے انفرادی زندگی، انڈیویجول زندگی اس کی اپنی ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو یعنی جو ہے اجتماعی زندگی ہوتی ہے. اس کے گھر والے ہیں، اس کے خاندان ہیں، اس کا علاقہ ہے، اس کا صوبہ ہے، اس کا ملک ہے. اسی طریقے سے یعنی جس کنٹیننٹ کے اندر رہتا ہے اس کا، تو ہر طریقے سے جو ہے انسان اجتماعی زندگی سے گھرا ہوا ہے، اور وہ اجتماعی زندگی کو بحال کرنے کی جو ہے اپنے پڑوسیوں کا ساتھ لیتا ہے اور اپنے دوستوں کا ساتھ لیتا ہے، اپنے خاندان کا ساتھ لیتا ہے. اس لیے جب انسان معاشرتی زندگی گزارتا ہے تو بہت ساری چیزیں
शैतान क्योंकि खुला हुआ दुश्मन है और उसने कसम खाई है मैं तेरे बंदों को आगे से पीछे से दाएं से बाएं से बहकाऊंगा, तो अब जाहिर सी बात है कि इज्तिमाई ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें शैतान आपस में दुश्मनियाँ और शैतान आपस में अदावतें और शैतान जो है आपस में इनाद पैदा कर देता है। और इंसान ज़िंदगी गुजारने के लिए इज्तिमाई ज़िंदगी का लाजमी है, उसका इज्तिमाई ज़िंदगी से जुड़ना लाजमी है, वरना इंसान जो है अगर चला जाए जंगलों के अंदर और जो है वहाँ पर परेशान हाल वो रहता है जब तक वो इज्तिमाई ज़िंदगी में नहीं जुड़ा रहता, फिर तो इंसान जानवरों की ज़िंदगी गुजारेगा। तो इज्तिमाई ज़िंदगी की अंदर रहते हुए बहुत सारी गलत फहमियाँ दाखिल हो जाती हैं। शैतान जो है जहनों के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा बनाने का जो है मशवरा देता है, जहन में डालता है, और जो इंसान से शैतान की पैरवी करता है फिर वो जो है बहक जाता है, गुनहगार होता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक उसूल बयान फरमा दिया और कुरान करीम ने उसको बहुत अच्छे अंदाज में जिक्र किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, और ईमान वालों को कहा जा रहा है, देखो ईमान वालों कि तुम जो है बदगुमानियाँ मत कर लेना, किसी के तुम्हारे जहनों में बदगुमानियाँ ना हो, तुम्हारे जहनों में अपने भाइयों के सिलसिले में या अपने जो है इज्तिमाई ज़िंदगी के सिलसिले में तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने जहनों में बदगुमानी पैदा मत करो। कसीरम मिनज़्ज़न्न कि जो है इन्न बअज़-ज़न्न इस्म, इसी तरीके से बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह बन जाती हैं और बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह में मुलव्विस इंसान हो जाता है। और जब बदगुमानी इंसान करता है और बदगुमानी करते करते एक दिन ऐसा आता है कि वो भी उस बदगुमान शख्स की गुनाह की तरह, वो उस बदगुमान जिसको कर रहा है, बदगुमानी जिसके ऊपर कर रहा है, अगरचे वो उस गुनाह में मुलव्विस हो या ना हो, ये ज़रूर उस गुनाह में मुलव्विस हो जाता है। इसलिए कहा कि बाज़ बदगुमानियाँ ऐसा है गुनाह है, इन्न बअज़-ज़न्न इस्म। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों कहा कि जो है बचो बदगुमानियों से, कि इंसान जो है जब बदगुमानी करता है तो उससे जो है बचने की कोशिश अगर नहीं करेगा तो वो उस गुनाह में मुलव्विस हो जाएगा जिस गुनाह में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबी ने कुछ सहाबी आए और आकर पूछने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब एक बात बताइए, आपने फरमाया कि बदगुमानियों से बचो और जो है गलत बातों से बचो, तो आपने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उस शख्स के अंदर वो बीमारी है, तो आपने फरमाया जो है बदगुमानी क्या है, किसी के सिलसिले में बदगुमानी करता है वो बदगुमानी आगे जाके गीबत बन जाती है। आपने फरमाया भाई बदगुमानी से ही बच जाओ, अगर बदगुमानी से बचेगा तो गीबत से भी बच जाएगा। तो कहा या रसूलुल्लाह अगर उसके अंदर वो बीमारी है, आपने फरमाया अगर उसके अंदर वो बीमारी है तो तुमने गीबत की है। क्या की है? गीबत की है। और गीबत करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। और कहा कि अगर उसके अंदर वो बीमारी नहीं है और तुमने बदगुमानी की है तो ये तो बहतान है, तुमने इल्ज़ाम लगाया है, तो दोनों तरफ खसारा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा रात को गश्त कर रहे थे और आपने देखा कि रात के वक्त में एक घर से आवाज़ आ रही है, जो आवाज़ जो है ऐसी है कि जो सोने की अलामतें महसूस नहीं हो रही कि यहाँ पर जो है कोई बंदा सो रहा है, इस घर के फर्द सो रहे हो, जागने जैसी अलामत महसूस हो रही है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसमें से झांकने लगे तो देखा कि एक बड़े मियाँ जो है शराब पी रहे हैं। आपसे पूछा कि भाई शराब पी रहे हैं, आपको बड़ा गुस्सा है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, देखा कि एक बड़े मियाँ शराब पी रहे हैं। तो आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन उस घर के अंदर दाखिल हो गए और दाखिल होकर उस बड़े मियाँ का गिरबान पकड़ लिया। कहने लगे कि आप जो है घर के अंदर छुपकर शराब पी रहे हैं। तो वो भी जो है मुसलमान थे और उन्होंने फ़ौरन कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैंने एक गुनाह किया है, आपने तो 3 गुनाह किए हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैंने क्या गुनाह किया है कि एक 3 गुनाह ये है कि बगैर इजाज़त अंदर दाखिल हुए हो और किसी का ऐब तलाश किया है, और तीसरा ये है कि दरवाजे से दाखिल नहीं हुए, फलांग कर दाखिल हुए हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपना रुमाल जो है
دانتوں میں دبا کر جو ہے روتے ہوئے باہر نکلے. اور جو ہے زمانہ گزر گیا. وہ بڑے میاں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے, بیان کر رہے تھے, تو بڑے میاں پیچھے جو ہے آ کر بیٹھ گئے. بڑا لمبا زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھ کر اندیکھا کر دیا اور بات جاری رکھی. جب بات ختم ہو گئی, مجلس ختم ہو گئی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بڑے میاں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ امیر المومنین, میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اس دن کے بعد سے شراب کو چھوا تک نہیں ہے. حضرت امیر المومنین نے کہا کہ آپ اپنا کان لائیے, اور کہنے لگے کہ میں اس رات کا ذکر میں نے آج تک اپنے اندر رکھا ہے, کسی سے ذکر بھی نہیں کیا. تو یہ ہے, اگر مصلح ہے, کوئی انسان اصلاح چاہتا ہے تو بزرگ اور دوستوں اس کا اصلاح کا طریقہ یہ ہے. اور جو مصلح ہے جو ہے اس نے اصلاح کے لیے کیا راستہ کہا, میں نے جو ہے یہ کسی سے تمہارے عیب کو ظاہر نہیں کیا ہے, جس کی وجہ سے اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین میں نے اس کے بعد سے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا. تو بزرگ اور دوستوں, جب انسان بدگمانی کرتا ہے اور بدگمانی کرنے کے بعد دوسروں سے غیبتیں کرتا ہے, تو ایسا وقت دیکھا گیا ہے کہ تو انسان جو ہے بدگمانی جو کر رہا تھا اور جو غیبتیں کر رہا تھا, کہ ایک دن وہ اس غیبت میں اور اس گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے جس کے بارے میں وہ تذکرہ کر رہا تھا. اس لیے کہا گیا کہ مسلمانوں کو بچنا چاہیے. ہاں, مسلمان جو ہے یہ نہ ہے جو اپنے بارے میں اور اپنے بھائیوں کے بارے میں فکر بھی کرنی چاہیے. اگر وہ مصلح ہے, یعنی وہ اچھی چیز کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کے لیے کوئی ایسا راستہ تلاش کرے جس سے جو ہے وہ سدھر جائے, جس سے اس کی زندگی بن جائے, جس سے جو ہے اس کو راحت مل جائے, اس گناہ کو وہ چھوڑ دے, اس کے لیے دعائیں کرے, اس کے لیے یعنی جو ہے اس کے لیے صدقہ دے, اس کے لیے اللہ سے مانگے اور اس کو جا کر سمجھائے, بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھائے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ دو صحابی ہیں, اور ایک بڑے میاں کو دیکھا کہ وضو غلط کر رہے ہیں, تو بڑے میاں سے کہا, یہ نہیں کہا کہ آپ وضو غلط کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, دو معصوم جو ہے بچے, دونوں نے ایک جو ہے پلان کیا, کہنے لگے کہ ہم بڑے میاں سے سوال کریں گے کہ ہمارا وضو دیکھ لو. بڑے میاں سے جا کر کہا کہ دیکھیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں, اور آپ ایک کام کریے, آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے, یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا وضو زیادہ اچھا ہے, میں کہتا ہوں میرا وضو زیادہ اچھا ہے, آپ ہم دونوں کا وضو چیک کر لیجئے تو معلوم ہو جائے گا کس کا وضو اچھا ہے. دونوں صحابہ نے, حضرت حسن اور حسین نے وضو کر کے دکھایا. جب وضو کر لیا تو کہنے لگے تم دونوں کا وضو صحیح ہے, میرا ہی وضو جو ہے وہ غلط تھا. یہ طریقہ عمل استعمال کیا. بزرگ اور دوستوں, ہم نے کتنا اپنے بھائیوں کے اصلاح کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا سوائے بدگمانیوں کے. یہ نہیں کہ مسلمانوں کو چاقو چوبند ہونا چاہیے اپنے ایمان کے تعلق سے بھی, ہر اعتبار سے بھی, کیونکہ معاشرتی زندگی گزارتا ہے, اس کو چاقو چوبند. اس لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نیک بختی کا سرچشمہ جو ہے وہ چستی میں ہے, یعنی چوکنا رہنے میں ہے. انسان چوکنا رہے ہر عمل میں. آج مسلمان جو ہے بالکل چوکنا کو دور کی بات, غفلت کی زندگی گزار رہا ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ بدبختی کا سرچشمہ, بدبختی اور نحوست کا سرچشمہ سستی اور غفلت میں ہے. اس لیے اللہ رب العزت غفلتوں کو پسند نہیں فرماتا, غافلوں کو پسند نہیں فرماتا, جو بے نیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اس لیے غافلوں کو اللہ پسند نہیں ہے, جو غافل ہیں اپنی زندگیوں سے. اس لیے بزرگ اور دوستوں, جب بھی جو ہے باطل طاقتوں نے جو ہے فائدہ اٹھایا ہے اور مسلمانوں کے اوپر نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, تو ان کی غفلت کی زندگی میں کی ہے, چستی کی زندگی میں کبھی نہیں کر سکے. اس لیے بزرگ اور دوستوں, اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر ایک ایسا ષڈینتر پھیلایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی غفلت, اس وقت مسلمان غافل ہیں اپنے ایمان اور اعمال میں, اور ایک دوسرے کی بدگمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان کا استحصال کیا جائے اور ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ زنی کی جائے, ان کے ایمان کو جو ہے یعنی مجروح کر دیا جائے, ان کے ایمان کو کمزور کر دیا جائے, جس کی وجہ سے نتنے فتنے لازم ہو رہے ہیں, آ رہے ہیں. اور یہاں تک کہ جو ہے اب پوری دنیا کے اندر ان کو ایک
ان کو جو ہے ٹارچر کیا جا رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ دوسرے ذرائع کے ذریعے سے ہو۔ اس لیے بزرگ اور دوستوں بہت وقت ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی اور چوکنا رہنے کی۔ اس لیے میں بار بار یہ بات جو ہے اس وقت علماء اکرام اور جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ اس وقت کہہ رہی ہے کہ مسلمان چوکنا ہو جائے۔ اگر ان کے آدھار کارڈ اسی طریقے سے شناختی کارڈ میں اندر نام میں گڑبڑی ہے تو اس کی جو ہے تصحیح کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے گاؤں میں علاقوں میں مسجدیں ہیں تو مسجدوں کو جو ہے یعنی مسجدوں کے کاغذات، مدارس کے کاغذات آپ کے پاس پورے ہونے چاہیے۔ آپ میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی شخص جو ہے کسی نہ کسی مسجد سے جڑا ہوا ہے، تو مسجدوں کے کاغذات پورے ہو، مسجد کی کمیٹی بنی ہوئی ہو اور کمیٹی کے اندر جو ہے وہ آڈٹ ہو رہا ہو۔ یہ ساری چیز اگر یہ نہیں ہو رہی ہے تو غفلت کی نشانی ہے۔ آج جو ہے آپ اشاروں سے سمجھ سکتے ہوں گے اس وقت بڑی جو ہے پریشانی آ رہی ہے پورے ملک کے اندر، صرف اس بنیاد پر کہ کاغذات نہیں ہیں، الیکشنوں میں لوگوں کے نام نہیں ہیں۔ اس لیے اپنی ووٹر آئی ڈی میں اپنے ناموں کو اگر کلیکشن جو ہے غلط ہے تو اس کو کرائیے پہلی فرصت میں، ہر کام کو آگے پیچھے کر آپ کے آدھار کارڈ میں، آپ کی آئی ڈی میں اور اسی طریقے سے آپ کے پین کارڈ میں نام بالکل برابر ہونے چاہیے، سب میں سیم ہونے چاہیے، بچوں میں ہونے چاہیے، بیوی کے نام میں ہونے چاہیے، اسی طریقے سے بینک کے کھاتوں میں یا اسی طریقے سے بجلی کے بل میں نام بالکل جو ہے برابر ہونے چاہیے۔ اگر اسپیلنگ کا بھی فرق ہے تو آپ کے اوپر پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستوں آپ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یا آپ چوکنا ہو جائے۔ ابھی ہمارے پاس جو ہے الیکشن میں بھی آنے والا ہے تو اس لیے بہت ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ اس وقت جو ہے لاکھوں مسلمانوں کے نام ایک اسٹیٹ میں، صوبوں میں نام ہی موجود نہیں ہے، جو الیکشن جو ہے کمیشن میں الیکشن جو ہے اس میں لسٹ میں نام نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مکان بدلا تھا، اب جو ہے مکان وہاں پر دوسری جگہ لے لیا ہے تو اس نے بدلا ہی نہیں اپنی چیزوں کو۔ بڑے راستے مہیا کیے جا رہے ہیں، اس وقت بڑی آسانیاں ہیں ہر علاقے میں، آپ اس کو کرانے کی کوششیں کریے اور اپنے کاغذات ہر چیز کو منظم انداز سے رکھیے، کیونکہ انسان جب غفلت برتتا ہے تو اس کے اوپر حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں